تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ تعارف سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام الصف ہے۔ یہ کلمہ اس کی چوتھی آیت میں مذکور ہے۔ اس میں 2 رکوع، 14 آیتیں، 221 کلمات اور 900 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مضامین، مکی زندگی کی مشکلات کی الگ نوعیت تھی۔ مدنی زندگی میں جن مشکلات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کی نوعیت جدا تھی۔ یہاں مسلمانوں کو اذن جہاد مل گیا اور کفار کے ساتھ کھلم کھلا ٹکراؤ کے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اب ایسے جانباز اور بہادر مجاہدوں کی ضرورت تھی جن کے قول و عمل میں مکمل ہم آہنگی ہو، جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہیں ٹھیک ٹھیک اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ جن لوگوں کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے ہرگز باعث شرف نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جن پر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ کفار سے جب لڑنے کے لیے میدان جہاد کا رخ کرو تو صفیں باندھ لو اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ تاکہ کفر و طاغوت کے طوفان اس سے ٹکرا ٹکرا کر واپس لوٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کی قدر نہ پہچانی، جی بھر کر انہیں ستایا اور جھٹلایا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اسلام کے مکمل غلبے کی بشارت دے دی کہ آندھیاں کتنی تند و تیز کیوں نہ ہوں، اللہ کے روشن کیے ہوئے اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی۔ جو پیغام ہدایت اور دین حق اللہ کا محبوب لے کر آیا ہے وہ سارے ادیان پر غالب ہوگا، زمین کے گوشے گوشے میں اس کا ڈنکا بجے گا۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو ایسے کاروبار سے آگاہ کیا جس میں نفع ہی نفع ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مالی اور جانی جہاد کرو۔ اس کے عوض جنت کی ابدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فتح و نصرت سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا۔ آخری آیت میں اہل ایمان کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کی تائید و نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔